کہتے ہیں کہ نماز کے دوران ٹخنوں کو ننگا رکھیں، اگرچہ شلوار کو اوپر سے سمیٹنا پڑے اور پینٹ کو فولڈ کرنا پڑے، جبکہ بعض علماء نماز کے دوران کپڑوں کو اڑس لینے اور سمیٹنے اور فولڈ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ برائے مہربانی اس کنفیوزنگ کو ختم فرما دیجیے۔ اصل میں علماء نہیں کہتے، یہ نام نہاد جو مذہبی اسکالر جو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، ان نام نہاد مذہبی اسکالروں نے بہت سارے معاملات کے اندر اور بہت سارے مسائل کے اندر کنفیوزنگ پھیلا دی ہے، اور واقعتاً عوام بہت زیادہ پریشان ہے۔ یہ سوال میرے پاس جب واٹس ایپ پر آیا تھا تو میں نے جب ریسرچ کی تو واقعتاً حقیقتاً ایسا ہے کہ یہ نام نہاد مذہبی اسکالروں نے بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے مسائل کے اندر عوام الناس کو کنفیوز کر دیا ہے۔ دیکھیے، اس مسئلے پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، لیکن آج میں اس مسئلے پر آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ بات صرف نماز کی نہیں ہے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی ہر حالت میں ٹخنوں کو ننگا رکھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ٹخنوں کو شلوار سے ڈھانکنا یہ حرام اور ناجائز ہے، خواہ تکبر کی نیت ہو یا نہ ہو، خواہ فیشن پرستی کی بنیاد پر ہو یا پھر عادتاً ہو یا پھر سستی اور کاہلی کی بنیاد پر ہو، ہر حال کے اندر ٹخنوں کو ڈھانکنا یہ مرد کے لیے ناجائز ہے اور حرام ہے، اور مطلقاً حرام ہے، مطلقاً حرام۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ بھی تو بڑا مبالغہ کر رہے ہیں، مطلقاً کی بات کہاں سے آ گئی؟ ہم نے تو یہ سنا کہ تکبر کی وجہ سے لٹکائے تو تب حرام۔ آپ کے یہ سوال ذہن میں آئے گا آپ کے۔ میں مطلقاً کی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں مطلقاً کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نقل کر رہا ہوں۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ حوالہ پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً ٹخنوں سے شلوار کو، پاجامے کو، ازار کو، تہبند کو، پینٹ کو، پتلون کو نیچے لٹکانا حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد 2 صفحہ 861 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ یہاں مطلقاً کے الفاظ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، کوئی یہاں تکبر کی بات نہیں کی کہ تکبر کی وجہ سے کوئی نیچے لٹکائے تب اس کے ٹخنے جہنم میں جلیں گے، یا سستی اور قائلی کی وجہ سے لٹکائے تب اس کے ٹخنے جہنم میں جلیں گے، یا فیشن پرستی کی وجہ سے نیچے لٹکائے تب اس کے ٹخنے جہنم میں جلیں گے، بلکہ آقا علیہ السلام نے مطلقاً اور 2 ٹوک الفاظ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بھی شخص اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو، اپنی پتلون کو، اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا تو اس کے ٹخنے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، جلد 1 صفحہ 145 کے اوپر آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالی اس سے کلام ارشاد فرمائیں گے، نہ اس سے بات چیت کریں گے جو اپنی شلوار کو، اپنے تہبند کو، اپنی پینٹ پتلون کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ یہاں بھی مطلقاً کے الفاظ ہیں، یہاں پر کوئی تکبر کی بات نہیں، کوئی فیشن پرستی کی بات نہیں، کوئی سستی اور قائلی کی بات نہیں ہے، مطلقاً حرام۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ تب بھی ہمیں یہ بات آپ اپنی طرف سے بتلا رہے ہیں کہ مطلقاً کے الفاظ ہیں، اور یہ بات تکبر والی جو بات ہے یہ بھی بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ایک تو عقلی دلیل آپ کے سامنے پیش کر لیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوری ذخیرہ احادیث میں کسی ایک صحابی رسول کے بارے میں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں اپنی شلوار کو یا تہبند کو، ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا۔ حالانکہ صحابہ کرام میں تو تکبر کا کوئی شائبہ ہی نہیں تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر تو تکبر کا شائبہ تک نہیں تھا، وہ تو تکبر سے پاک لوگ تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تربیت ایسی فرمائی، ان کو بھی ایسی ترغیب ارشاد فرمائی کہ ان میں سے بھی کسی نے اپنی شلوار کو یا تہبند یا ازار وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکایا۔
جہاں تک تعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اصل میں مغالطہ لوگوں کو وہیں سے ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ اگر آپ کی شلوار یا تہبند آپ کا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس روایت سے استدلال کرنا غلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پوری زندگی آپ پڑھیں گے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا اہتمام کیا ہے، ازار کو تہبند کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا اہتمام کیا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اتنا دبلا اور پتلا اور کمزور ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے بے اختیار اور بلا اختیار ان کا ازار، ان کا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتا تھا اور ان کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو چونکہ وہ وعید سن چکے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، اس سے ڈر گئے، گھبرا گئے، جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میری جو تہبند ہے اور میرا جو ازار ہے یہ ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتا ہے غیر اختیاری طور پر، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دی کہ چونکہ آپ قصداً اور عمداً ایسا نہیں کر رہے، وہ اتفاق سے ایسا ہو جاتا ہے، غیر اختیاری طور پر آپ کی شلوار یا آپ کا ازار ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج، کوئی قباحت نہیں۔ دوسری بات، لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو یا اپنے پینٹ اور پتلون کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکاتے، ہمارے اندر تو کوئی تکبر نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شلوار کو، ازار کو، تہبند کو، پینٹ اور پتلون کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے۔ خواہ لاکھ مرتبہ آپ کہیں کہ ہمارے دل میں تکبر نہیں ہے، لیکن یہ علامت ہی تکبر کی ہے، یہ نشان ہی تکبر کی ہے۔ دلیل سماعت فرمائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو داود جلد 2 صفحہ 308 پر یہ روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهَا مِنَ الْمُخِيلَةِ کہ یہ شلوار، تہبند اور ازار کو، پینٹ پتلون کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ ہے ہی متکبرین کی علامت۔ یہ آپ کے دل میں تکبر ہو یا نہ ہو، یہ علامت ہی متکبرین کی ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ بالکل اس بات کو واضح کر دیا۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے سوال میں یہ کہا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ٹخنوں کو نیچے ننگا رکھیں نماز کے دوران، بعض علماء کہتے ہیں نہیں بھائی، کپڑوں کو سمیٹنا نہیں ہے، کپڑوں کو اڑسنا نہیں ہے، اور پینٹ کو فولڈ نہیں کرنا، کیونکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ خلاف سنت۔ اصل میں ان لوگوں کے ذہنوں میں جنہوں نے یہ بات کہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ان لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے اس روایت سے جس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کف ثوب سے منع فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران کف ثوب سے منع فرمایا۔ اب ہم نے سب سے پہلے کف ثوب کو سمجھنا ہے کہ کف ثوب ہے کیا چیز، کف ثوب کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے یہ بات کہی نا کہ نماز کے اندر کپڑوں کو سمیٹنا یہ ناجائز ہے، خلاف سنت ہے، حرام ہے اور مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، انہوں نے دراصل کف ثوب کا معنی نہیں سمجھا، علم تو ہے نہیں، معلومات ہے نہیں، تحقیق ہے ہی نہیں، اور لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کہہ دیا کہ بھئی یہ کپڑوں کو سمیٹنا، اڑسنا اور پینٹ کو فولڈ کرنا یہ نماز کے اندر یہ ناجائز ہے اور خلاف سنت ہے۔ کف ثوب کا معنی میں اپنی طرف سے بھی بیان نہیں کروں گا، کیونکہ میں بیان کروں گا تو آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ بھی تو عام عالم ہیں نا، آپ کی ان سے کون سے اتنی چاہیے تعلیم آ گئی کہ آپ جلدی بڑی بات کہہ رہے ہیں، اس لیے چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ میں آپ کے سامنے 2 عظیم شخصیات کا اور 2 عظیم مستند حوالے، عظیم شخصیات کی طرف سے مستند حوالے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا حوالہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے اور علمی دنیا میں ان کا مقام اور مرتبہ ہر ایک شخص جانتا ہے، جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے، تفسیر عثمانی، عام طور پر آپ کو کہیں پر بھی وہ دستیاب ہوگی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کف ثوب کا معنی یہ کیا کہ رفع الثياب عند السجود، کہ کف ثياب کا معنی اور کف ثوب کا معنی یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت اپنے کپڑوں کو مٹی اور گرد و غبار وغیرہ سے بچانے کے لیے سمیٹنا، یہ کف ثوب ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد کچی ہوتی تھی، آج کل کی مساجد کی طرح نہ ٹائلیں ہوتی تھی، نہ ماربل ہوتے تھے، نہ یہ قالینیں ہوتی تھی، نہ یہ صفیں ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے سارا۔
اور جب لوگ جو پیسے والے جو لوگ تھے، نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، مالدار قسم کے، سفید پوش قسم کے، یا آج کل کی اصطلاح میں ماڈرن قسم کے آپ کہہ لیں، نواب قسم کے لوگ، یہ جب نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے یہ نئے سوٹ بوٹ کے ساتھ آتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ جب سجدے میں کے اندر جاتے تو یہ اس مسجد کی صفوں کے اندر جو مٹی ہوتی تھی، جو گرد و غبار ہوتا تھا، اس سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے کہ ہمارے کپڑے مٹی سے آلودہ نہ ہو جائیں اور گرد و غبار سے آلودہ نہ ہو جائیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نماز کے دوران اتنے متکبر مت بنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور اپنے کپڑوں کو مٹی سے بچا رہے ہو. تو یہ کف ثوب جس کی نبی کریم سے ممانعت ارشاد فرما رہے ہیں، یہ سجدے میں جاتے وقت مٹی اور گرد و غبار وغیرہ سے کپڑوں کو بچانا ہے. دوسرا حوالہ الدر المختار جلد 1 صفحہ 640 پر فتاوی شامی کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ کان من بین یدیہ ومن او من خلفہ عند الانحطاط للسجود، کہ کف ثوب کا معنی یہ ہے کہ سجدے میں آتے اور جاتے وقت مٹی وغیرہ سے، گرد و غبار وغیرہ سے اپنے کپڑوں کو بچانا، اپنے کپڑوں کو سمیٹنا، یہ کف ثوب ہے. یہ کف ثوب نہیں ہے جو آپ شلوار کو اوپر سے اڑستے ہیں، اوپر سے سمیٹتے ہیں، یہ کف ثوب نہیں ہے. اور یہ پینٹ کو جو آپ فولڈ کرتے ہیں نیچے سے نماز کے دوران، یہ فولڈ کرنا یہ کف ثوب نہیں ہے. اس کی ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں فرما رہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جاتے وقت اور سجدے میں جاتے ہوئے جو لوگ مٹی وغیرہ سے، گرد و غبار وغیرہ سے اپنے کپڑوں کو بچاتے ہیں، یہ کف ثوب ہے. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو جن لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر یا پھر یہ کہ نام نہاد مذہبی اسکالر نے یہ فتویٰ دیا ہے یا پھر یہ لوگوں کو اس مغالطے کے اندر ڈالا ہے کہ آپ نماز کے اندر اپنی شلوار کی جو شلوار کو اوپر سے مت سمیٹیں اور اس کو سمیٹیں اور پینٹ کو مت فولڈ کریں کیونکہ یہ نماز کے اندر ناجائز ہے، انہوں نے کف ثوب کا معنی نہیں سمجھا ہے. اگر کف ثوب کا معنی وہ سمجھتے تو وہ یہ بات کبھی بھی نہ کرتے. اس لیے خلاصہ کلام 2 الفاظ کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر کپڑوں کو سمیٹنے یا پینٹ کو فولڈ کرنے سے منع نہیں فرمایا ہے. ممانعت اس چیز کی نہیں ہے، ممانعت ہے اس چیز کی کہ جو بندہ سجدے میں جاتے ہوئے اپنے کپڑوں کو مٹی وغیرہ سے بچائے یا گرد و غبار وغیرہ سے بچائے. پھر دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نماز کے دوران اپنے کپڑوں کو سمیٹو، اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھو. پہلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکماً یہ بات ارشاد فرمائی کہ عبداللہ بن عمر، نماز کے دوران تیرا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، اس کو اوپر کرو، اس کو اوپر رکھو. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو کتنا اوپر رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ آدھی پٹلیوں تک. اور مستقل میری پوری زندگی یہ معمول رہا ہے، جب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی اور مجھے حکم دیا، میں نے پوری زندگی اپنے تہبند کو، اپنے ازار کو آدھی پٹلی سے نیچے نہیں رکھا ہے، آدھی پٹلی تک میں نے اپنے ازار کو سمیٹا ہے. تو اب مجھے آپ بتلائیے نا، آپ یہ ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں کہ جب کوئی بندہ تہبند یا ازار پہنے یا شلوار پہنے تو وہ یہ آدھی پٹلی تک کیسے شلوار آئے گی؟ اس کو سمیٹیں گے تو آئے گی نا، اوپر سے اڑسیں گے تب وہ آئے گی، ویسے تو نہیں آ سکتی اوپر، رسی سے تو نہیں باندھا جائے گا اسے، تو اسے اڑسا ہی جائے گا، اسے سمیٹا ہی جائے گا. دوسری بات، ابو داؤد شریف جلد 2 صفحہ 310 کے اوپر ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک آدمی آتا ہے، آ کے نماز شروع کر دیتا ہے مسجد نبوی کے اندر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے دیکھتے ہیں، وہ دوبارہ آتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نماز مکمل کر، پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ جا کے وضو کرو، دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. جب 2-3 مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ شخص عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، سمجھا دیجئے میری نماز میں کیا غلطی ہے، میری نماز کے اندر کیا نقص ہے، کیا عیب ہے، مجھے تو کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھ رہا تھا اور جب تو نماز پڑھ رہا ہے تو تیرا جو ازار ہے، تیرا جو تہبند ہے، ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے، اور جو بندہ اپنے ازار، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے اور ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھے تو اس کی نماز کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا نہیں فرماتے،
اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو نماز کو قبولیت کے درجے تک پہنچانے کے لیے، نماز کو شرف قبولیت تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کو مقبول اور منظور بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ٹخنے نماز کے اندر کیا رہیں جی؟ ننگے رہیں اور کھلے رہیں، کیونکہ اگر آپ کے ٹخنے ننگے نہیں ہوں گے تو آپ گناہگار ہوں گے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجرم ہوں گے۔ اگرچہ علماء اور فقہاء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے، جس کی وضاحت میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر اور پچھلے بیان کے اندر بھی کر دی تھی، کہ اگر کوئی بندہ ٹخنے ڈھانک کر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ادا تو ہو جائے گی، لیکن کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہوگی۔ اور کراہت تحریمی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ نماز واجب الاعادہ تو نہیں ہے، یہ نماز تو اس کی ہو جائے گی، دوبارہ لوٹانا اس پر واجب تو نہیں ہوگی، لیکن نماز اس کی نقص کے ساتھ اور اس کی نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہوگی۔ تو وہ نماز ہی کیا ہے کہ جو نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہو، اور وہ نماز ہی کیا ہے؟ ویسے ہماری نماز کے اندر اتنے نقائص ہیں، اتنی کمزوریاں ہیں، اور ہماری نمازیں جو ہے اتنی ناقص ہیں، تو اگر ہم جان بوجھ کر قصداً اور عمداً یہ چھوٹا سا عمل کر کے جی ٹخنوں کو ننگا کر کے نماز پڑھیں گے تو اس میں کیا قباحت آ جائے گی؟ کیا اس پر آفت ٹوٹ جائے گی؟ یا کون سے یہ کوئی ایسی لاجک یا راکٹ سائنس ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا آپ اتنی زیادہ تکلفات کے اندر پڑتے ہیں؟ ویسے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی شلوار اتنی چھوٹی ہو اور آپ پینٹ جب خریدیں، پتون آپ خریدیں تو اتنی چھوٹی ہو کہ وہ آٹومیٹکلی ٹخنوں سے اوپر ہو۔ لیکن بہرحال اگر ایسا ممکن نہ ہو اور نماز کے دوران اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ شلوار کو سمیٹ بھی سکتے ہیں، اوڑس بھی سکتے ہیں، اور پینٹ کو آپ فوڑ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج، کوئی قباحت